ہمارے بزرگان اولیاء کرام کس طرح اپنا کام کرتے ہیں۔ اصل میں تلاش کرنے والا انسان جانتا نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کے پاس اس انسان کی ضرورت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آشنا ہی نہیں ہے۔ مثلاً اسے نمک کی ضرورت ہے اور وہ نمک کی تلاش میں گیا، آگے جا کے پتہ چلا کہ وہاں نمک کے علاوہ بھی بہت سارا کارخانہ ہے۔ تو جب تک پتہ نہ چلے تقاضا اور سوال نہیں ہوتا۔ اگر عام حالات میں یہ دیکھا جائے کہ جو طلب حق ہے، طلب مولا ہے، یہ بھی جس آدمی میں ہو اس میں اکثر یہ پہلے دن سے نہیں ہوتی۔ طلب حق جو ہے یہ بھی عطا ہوتی ہے، اور یہ عطا غالباً ان لوگوں کو ہوتی ہے جو طلب دنیا میں بزرگوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو ان کے سوال کے دوران یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ جو تم مانگنے آئے ہو وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن یہ ہے اصل چیز مانگنے والی، یعنی کہ دنیاوی سوال والے کو دینی سوال بھی بزرگان دین نے عطا کیے۔ وہ آدمی دنیاوی ضرورت کے لیے گیا تھا اور وہاں اسے کوئی دوست مل گیا، اس سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، تو اس نے کہا میں تو چینی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں تو نمک لینے آیا تھا اور تم چینی لینے آئے ہو، اصل بات کیا ہے؟ اس نے کہا شام کو بیٹھ کے بات کریں گے۔ شام کو اس نے بتایا کہ نمک تو بابا جی نے دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اصل میں تو اس کے پاس چینی ہے۔ اس نے سوچا پھر چینی لینی چاہیے۔ اس طرح مانگنے والے کا مزاج بدل گیا۔ تو اس طرح مزاج بدلتے جاتے ہیں جب تک پتہ نہ ہو کہ اس دینے والے کے پاس دینے کے لیے کیا کیا امکانات ہیں، تب تک سوال کرنے والا سوال کی جرت نہیں کر سکتا۔ سوال کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بزرگ کے پاس کیا فیلڈ ہے، تو پھر سوال کرے۔ مثلاً دودھ والی دکان پر دودھ کی کڑاہی لگی ہوئی ہو اور آپ اسے کہیں کہ چلو کپڑا دے دو، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ وہ تو دودھ کی کڑاہی لگائے بیٹھا ہے اور تم اس سے کپڑا مانگ رہے ہو، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ دودھ لگائے بیٹھا ہے اور تم اس سے کپڑا مانگتے ہو۔ تو اپنی ضرورت کے لیے بزرگوں کے پاس جانے والے زائرین آپس میں بات کرتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس کیا چیز ہے، کیونکہ میں تو نمک کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو وہ دوسرا آدمی سے بتاتا ہے کہ نمک تو اس کے پاس ہے مگر اصل بات چینی والی ہے، یہ کوٹا الاٹ کرتا ہے۔ اس طرح اس کا سوال بدل جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا اس بزرگ کے پاس کیا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے پاس جادو ہے۔ جادو یہ ہے کہ یہ انسان کا سوال بھلا دیتا ہے، سوال یاد نہیں رہتا۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور جس کام کو آیا تھا وہ کام وہیں رہ گیا اور میں کہیں اور چل پڑا، میں سوال ہی بھول گیا۔ تو یہ اور طرح کا طلسم ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام یاد ہی نہیں رہا اور ہم کسی اور سفر پہ نکل گئے ہیں۔ اس طرح باقی لوگ بھی دیکھا دیکھی کسی اور سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اس طرح لوگوں کو سفر کرایا، ان کو سوال سے الگ کر لیا، بعض اوقات ان کے سوال سے بہتر سوال دے دیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ تمہیں گرامر چاہیے، صرف وہ نحو چاہیے کیونکہ تم نے مقابلہ کرنا ہے، تو تم ان سب سے بہتر چیز لے جاؤ، تم نے صرف و نحو کیا کرنی ہے۔ تو وہ دنیاوی سوال کرنے والے کو صرف نحو پڑھائے بغیر اس کا فکرہ درست کر دیتے ہیں۔ اگر فکرہ صرف نحو پڑھے بغیر درست ہو جائے اور شعر اپنے اوزان کے بغیر ہی موضوع کر دیا جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ بزرگوں کا کمال ہوتا ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی طلب ہے وہ انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے اور بزرگان دین اس گرفت سے بچاتے ہیں اور پھر اسے کسی نئے سفر سے رجوع کراتے ہیں، شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ دنیاوی خواہشات کا جو جن اسے چمٹ گیا ہوتا ہے اسے اس کی اوقات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ اس کی حیثیت ہے، اس کا انجام مٹی ہے، اس کا انجام خوفناک ہے، یہ کام تم چھوڑ دو۔ تو وہ انسان کچھ تو چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے اور باقی کچھ وہ توجہ سے چھڑا دیتے ہیں۔ تو بزرگ یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر رجوع اللہ جو ہے یہ پہلے دن سائل کا سوال نہیں ہوتا، بلکہ تقریباً ہر ایک کا سوال رجوع دنیا ہی ہوتا ہے۔ گھر سے جو لوگ نکلتے ہیں ان میں کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، ورنہ عام طور پر کسی دنیاوی شوق یا دنیاوی پریشانی میں نکلتے ہیں۔ اگر آگے سے اللہ والا مل جائے تو طلب اللہ والی بن جاتی ہے، اور اللہ والوں کو اگر دنیا والا مل جائے تو وہ طلب دنیا والی بن جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیسا بندہ آپ کو ملا۔ اگر ذاتی طور پر آدمی کا سوال یہ تھا کہ ملے
تمہارے گھر میں بڑی تکلیف ہے، تو بزرگ نے کہا کہ تکلیف کا یہ علاج ہے کہ تم 2 نفل نماز پڑھو۔ اس طرح اس آدمی کو نفلوں پہ لگا دیا کہ ہر پرابلم کا علاج نفل ہے۔ اس طرح وہ شخص پورا ہی اللہ کو مان گیا، اب نفل ہی نفل رہ گئے اور پرابلم کوئی نہیں ہے، یا اگر پرابلم ہے بھی صحیح تو کوئی احساس نہیں ہے۔ اس سے اگر کہیں کہ وہ آپ کی گائے جس کے لیے نفل پڑھ رہے تھے وہ مر گئی، تو وہ کہے گا کہ ہم نفل پڑھ رہے ہیں اور ہمیں گائے کا کوئی پتہ نہیں، گائے جانے اور گائے کا مالک جانے۔ تو یہ بزرگان دین کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا ان کا ایک اور یہ سولوشن ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایسے متوجہ کرتے ہیں کہ اس کی توجہ میں خود آ جاتے ہیں، اس کے خیال میں خود آ جاتے ہیں۔ اب کسی کی توجہ خیال میں آ جانے سے اس شخص کے خیال سے باقی پریشانیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دل کے اندر 1000 خواہشات ہوتی ہیں اور اگر ایک بڑی خواہش پیدا کر دی جائے تو باقی ہر خواہش ٹوٹ جائے گی۔ تو بزرگ دل کو اس طرح صاف کرتے ہیں کہ اس شخص کو آرزوؤں سے آزاد کرا دیتے ہیں اور ایک بڑی سی آرزو ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہا ہو تو اسے ایک تھپڑ زور سے لگا دو، وہ رونا بند کر دے گا۔ زیادہ درد بھی چھوٹے درد کا علاج ہے۔ اس لیے بزرگان دین چھوٹی توجہ کو بڑی توجہ سے بدل دیتے ہیں۔ ایک بندہ جو بری کمپنی میں بیٹھنے والا تھا وہ اچانک کسی بزرگ کے پاس چلا گیا کہ وہاں کیا فراڈ ہوتا ہے، ہم تو بری محفل میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، مگر دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ نے اس کا ایسے استقبال کیا کہ واہ بھئی واہ، جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے تو کوئی آدمی نہیں آ سکتا، تم نے کیا کمال کر دیا، تم وہاں سے مڑ کے آئے ہو جہاں سے انسان کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس محفل کو چھوڑ کر ادھر آئے ہو، تم آئے تو دیکھنے کے لیے ہو، مگر یہ بھی دیکھو کہ اگر تم مجھے دیکھو گے تو میں بھی تمہیں دیکھوں گا، تم تو مجھے اب دیکھو گے مگر میں تمہیں تمہارے پچھلے وقت سے دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو اور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ تو بزرگان دین اس طرح کام کرتے ہیں۔ اب اس آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بزرگ تو ہمیں دیکھتا ہے کہ میں تو وہاں سے آیا ہوں، اس حالت میں آیا ہوں۔ بزرگ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا، مگر ایک کام کرو کہ رات کا کھانا میرے پاس کھایا کرو۔ اس نے سوچا کہ کھانا تو کھا ہی لیا کریں گے، اب ہر رات کھانا بھی ہے اور یہ احساس بھی کہ بزرگ دیکھ رہا ہے، تو وہ بیچارہ تو مر ہی گیا اور اس کے اندر شرارت کی کوئی بات نہ رہ گئی۔ بزرگ کے پاس جانے والا کچھ ہی دن میں بدل گیا۔ تو یہ ہے لوگوں کے پاس بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشبو بنائی ہے، تو یہ خوشبو زمانے پر احسان ہے۔ اس کو انجوائے کرنے کے لیے، لطف لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس یہ قوت رکھی ہے کہ وہ خوشبو کا لطف لیں۔ اگر سب لوگوں کو زکام ہو جاتا تو خوشبو کا لطف ہی نہ آتا۔ خوشبو کے لیے جو شامہ قوت ہے، خوشبو کا لطف لینے کے لیے جو آپ کو ملی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے۔ گویا کہ جتنی خوشبو ہے اتنی خوشبو کی ضرورت پیدا کر دی۔ تھوڑی بہت آگے پیچھے ایک زمانہ ایسا تھا کہ گلاب ہی گلاب تھے اور کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونگھنے والا تلاش کر رہا ہو لیکن گلاب نہ ہو۔ لیکن عام طور پر گلاب اور خوشبو کا احساس برابر ہوتا ہے، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس نے خوبصورت چہرے بنائے، مٹی وچوں پیدا کردہ صورت بی بی رانی۔ تو مٹی میں سے بی بی رانی صورت نکلی تو وہ ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں چہرے لکیرتا ہے۔ تو میاں محمد صاحب رحمت اللہ نے کہا ہے کہ اللہ بی بی رانی صورت بناتا ہے اور وہ خوبصورت صورتیں لکھتا ہے، چہرے بناتا ہے، احسن تکمیم چہرے بناتا ہے۔ خوبصورت چہرے بنانے کا ذوق اس کے اپنے پاس ہے، اور اگر وہ چہرہ دیکھنے والا پیدا نہ کرے گا تو چہرہ بنانے کا عمل رائے گاں ہو جائے گا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ اللہ ہے، وہ چہرہ پسند کرنے والی آنکھیں پیدا کرے گا اور پھر دونوں کو چھوڑ دے گا۔ دونوں بھاگے دوڑے پھریں گے، ایک چہرہ لے کے پھرے گا، دوسرا آنکھ لے کے پھرے گا۔ وہ اس کی تلاش میں جائے گا، وہ اس کے سامنے گزرے گا، کبھی بلا کے دیکھ لیا، کبھی بلا کے دیکھ لیا، کبھی پاس جا کے دیکھ لیا، کبھی اس نے دیکھا، کبھی اس نے دیکھ لیا، بس ہر صورت میں وہی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مضمون پیدا کر دیا کہ ہر آدمی کے اندر چہرے کی پسندیدگی کا عمل پیدا کر دیا اور ادھر چہرہ پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کے اپنے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دریا پیدا کیے تو غیانی آ جائے تو دریا شہروں کو ڈبو دیتا ہے، دریا پیدا کر دیے اور ڈوبنے کے باوجود دریا کے کنارے شہر پیدا کر دیے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے کہ شہر کو دریا ڈبوئے گا لیکن شہر پھر بھی دریا کے کنارے ہوں گے۔
ایک ملک کی کہانی ہے کہ وہاں ڈیم ٹوٹ گیا تو ساتھ والے گاؤں بہہ گئے۔ جب گاؤں والوں کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ڈیم بناؤ، کیونکہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس وقت یہ ہماری موت کا باعث ہے، لیکن یہی ہماری زندگی کا باعث ہے۔ تو انسان کا عجیب کھیل ہے کہ یہ موت کا باعث ہے اور یہی زندگی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو حسن پیدا کیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ اور پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یعنی بیت اللہ شریف، اللہ جب یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اس کے اندر کسی نے اللہ کو بیٹھا ہوا تو نہیں دیکھا، یہ صرف اس کا حکم ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ پھر وہ حکم دے دے گا کہ میرے گھر کے اندر آ کے سجدہ کرو۔ جب یہ حکم آ گیا کہ یہ میرا گھر ہے تو پھر سجدہ کرانے والا ادھر رجوع کرائے گا اور پھر یہ بھی کہے گا کہ یہ مرکز ہے، یہ اسے ضرور کہنا چاہیے۔ تو اللہ نے جب اسے بیت اللہ کہا تو پھر رجوع الی بیت اللہ بھی ہوگا، اور اس طرح سب کے لیے خانہ کعبہ کی مرکزیت ہو گئی۔ اگر اللہ یہ کہے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے، ہم ان پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کے سامنے آواز اونچی کی تو اس کے اعمال ضائع ہوں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت میں رکھا، اس کی ضرورت کا علاج اس نے خود مہیا فرمایا۔